ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ معطل 26 ارکان کو بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فریقین نے نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ کمیٹی کے فیصلے سپریم ہوں گے، گالی گلوچ کی روایات کو نہیں دہرایا جائے گا۔ اپوزیشن کو احتجاج کا حق ہے، مگر آئین کے مطابق۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا 26 ارکان کی بحالی کا معاملہ اسپیکر کریں گے۔ اپوزیشن ارکان سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ آئین و قانون کے مطابق اسپیکر تفصیلی رولنگ دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گالی گلوچ برداشت نہیں کریں گے، اگر بحال کر دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو باہر اسمبلی لگا لیں گے۔ ہمارے ارکان بحال نہیں ہوئے، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم اپنی اسمبلی کل پنجاب اسمبلی کے باہر لگائیں گے۔ ہم سے کسی نے معافی کا نہیں کہا، ہم نے معافی مانگی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے کارکنوں کو جھگڑا نہ کرنے اور ساری توجہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ہدایت دی ہے کہ آپس کے اختلافات ختم کریں اور تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنما 5 اگست تک تحریک کو پیک پر لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شرکا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ناروا سلوک کی شدید مذمت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تک پارٹی لیڈران اور وکلا کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ خیبر پختونخوا سینٹ انتخابات میں حکومت اور اپوزیشن میں بلا مقابلہ امیدوار کامیاب کرانے کے فارمولے پر اتفاق ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے تصدیق کر دی، کہا کہ خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے والے سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ باضابطہ اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کریں گے۔ سینٹ انتخابات میں 11 میں سے حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ ذرائع کے مطابق 7 جنرل نشستوں میں سے 4 حکومت اور 3 اپوزیشن کے حصے میں آئیں گی۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں میں حکومت اور اپوزیشن کو 1 سیٹ ملے گی۔ خواتین کی 2 نشستوں میں سے بھی 1 حکومت اور اپوزیشن کو ملے گی۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری فارمولے پر متفق ہے، صوبے سے مثبت پیغام دینا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی 11 نشستوں پر انتخابات 21 جولائی کو ہوں گے، جن میں جنرل 7 خواتین اور ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستیں شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خواتین کی مخصوص نشست پر ٹاس اے این پی نے جیت لیا۔ شاہدہ وحید منتخب ہو گئیں۔ اے این پی اور پی ٹی آئی کے درمیان ٹاس الیکشن کمیشن میں ہوا۔ ٹاس کے موقع پر دونوں پارٹیوں کے عمائدین بھی موجود تھے۔ ٹاس جیتنے سے اے این پی کے ارکان کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے صوبائی حکومت کو تجویز دی تھی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کو سینٹ انتخابات کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ مشاورت سے سینٹ انتخابات نہ ہوئے تو پھر ایسا نہ ہو اپوزیشن زیادہ نشستیں حاصل کر لے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے صوبائی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے معاملے پر بات ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ بروقت سمری بھیجا کریں۔ نونگ لیگ نے کے پی کے اسمبلی کی اقلیتی نشست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اقلیت کی نشست جے یو آئی کو دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے الیکشن کمیشن آفس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جے یو آئی اور نون لیگ کی اقلیتی نشست پر ٹاس تھا، لیکن پارٹی کے بڑوں نے بات چیت کی ہے اور فیصلہ ہوا ہے کہ نون لیگ اقلیت کی نشست سے دستبردار ہوگی۔ امیر مقام کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں الزامات لگ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت سے سینٹ کی سیٹیں ملیں، 6 حکومت اور 5 اپوزیشن کو ملے۔ یہ بات چیت اب بھی جاری ہے۔ ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، حکومت کا موقف وہ خود دیں گے۔ اگر مشاورت سے بات نہیں بنتی تو اپوزیشن پھر مل کر سینٹ انتخابات لڑے گی۔ ہم بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دیگر پارٹیوں کو 2 سیٹیں بھی مل جائیں تو کوئی بات نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اسلام آباد کا دورہ کیا اور مانسون کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا گزشتہ چند دنوں کے دوران این ڈی ایم اے کا دوسرا وزٹ کر رہا ہوں۔ حالیہ دنوں میں چکوال، لاہور اور پہاڑی علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ ہوا۔ آئندہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک بھی منصوبہ بندی کرنا ہوگی، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر مربوط پلان بنائے۔ وفاقی حکومت قومی ادارے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرے گی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس سال کے تجربے کو مد نظر رکھ کر آئندہ سالوں کی تیاری کریں گے۔ مانسون کے آئندہ سیزن کے لیے منصوبہ بندی کر کے نقصانات کو کم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ حالیہ مانسون سیزن کے دوران پنجاب میں بے پناہ بارشیں ہوئیں۔ حکومت پنجاب نے مریم نواز شریف کی قیادت میں ان حالات کا شاندار مقابلہ کیا۔ باقی صوبوں نے بھی بہترین کام کیا جس کی وجہ سے کم نقصانات ہوئے۔ لوگوں میں شعور کا اجاگر کرنے کے لیے وفاقی صوبوں اور NDMA کو مل کر کام تیز کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں شدید مونسون بارشوں اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NDMA کے مطابق مونسون بارشوں کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 227 افراد زخمی بھی ہوئے۔ NDMA کا بتانا ہے کہ 26 جون سے اب تک مونسون بارشوں کے نتیجے میں ملک بھر میں 178 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 85 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اس دوران 491 افراد زخمی ہوئے۔ اکثر ہلاکتیں مکانات گرنے، سیلاب اور کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوئیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں شدید بارشوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں 24 سے 48 گھنٹوں تک وقفے سے تیز بارش کا امکان ہے۔ نالہ لئی میں ممکنہ طغیانی اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ نالہ لئی کے قریبی اور نشیبی علاقوں کے مکین خطرے کا سائرن بجنے پر فوری انخلا کی تیاری رکھیں۔ شہری متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ NDMA اور متعلقہ اداروں کی جانب سے بروقت اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان NDMA نے کہا کہ لاہور، چکوال، اٹک، جہلم، خوشاب، سرگودھا، گجرات، گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، اوکاڑہ، قصور، شیخوپورہ اور حافظ آباد میں بھی شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ شدید بارشوں کے خدشے کے پیش نظر شہروں میں سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ 45 دن میں بننے والی سڑک 45 دن بھی نہ چل سکی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی سپیڈ کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا۔ اسلام آباد کے F8 انٹرچینج کے فلائی اوور کے بعد اب سڑک کا ایک حصہ بیٹھ گیا ہے۔ یہ روڈ ٹریفک کے لیے بند کر کے اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا۔ انڈر پاس بھی گرنے کا خدشہ ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے حکومت اور محسن نقوی کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا اگر وفاقی دارالحکومت میں مکمل ہونے والے منصوبوں کا یہ حال ہے تو ذرا سوچئے باقی پاکستان میں کیا حال ہوگا۔ اس سے پہلے ریکارڈ مدت میں تعمیر ہونے والے سرینا چوک کے انڈر پاس کا ایک حصہ بارش میں بیٹھ گیا تھا۔ اسلام آباد کے رجب طیب اردوان انٹرچینج کی سڑک بھی ایک ہی بارش میں بیٹھ گئی تھی، جس پر صارفین کی جانب سے خوب تنقید کی گئی تھی۔ ملک بھر میں جاری مانسون بارشوں کے باعث لاہور اور فیصل آباد سے کراچی، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہو گیا۔ کراچی جانے والی شاہ حسین ایکسپریس منسوخ کر دی گئی، جبکہ مسافروں کو گرین لائن ایکسپریس میں شفٹ کر دیا گیا۔ پاکستان ریلوے نے اپنے معزز مسافروں سے ہونے والی ممکنہ تاخیر پر دلی معذرت کی ہے۔ کراچی، راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو جانے والی باقی تمام ٹرینیں اپنے مقررہ اوقات کار کے مطابق رواں دواں ہیں۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور کی ہدایت پر مسافروں کی سہولیات کے پیش نظر پیسنجر فیسیلیٹیشن عملہ ہمہ وقت اسٹیشنز پر موجود رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کے مختلف علاقوں میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ راولپنڈی سمیت پنجاب میں شدید بارشوں، سیلاب اور طوفانی کی لپیٹ میں آنے کے بعد علاقوں میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122 سمیت دیگر تمام ادارے عوام کو سیلابی صورتحال سے بچانے کے لیے پورے صوبے میں متحرک ہیں۔ کشتیوں کے ذریعے عوام کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کو گشت بڑھانے اور ضلعی انتظامیہ اور امدادی اداروں کا ہاتھ بٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹریفک پولیس کو گاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے متبادل انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ خستہ عمارتوں اور نشیبی علاقوں میں خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جائیں۔ اسپتالوں کو ہائی الرٹ رہنے، فیلڈ اسپتالوں سمیت تمام متعلقہ طبی مشینری کو شہریوں کی مدد کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مریم نواز نے اپیل کی ہے کہ عوام اداروں کے ساتھ تعاون کریں، اعلانات اور ہدایت پر عمل کریں تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ چند گھنٹوں کی بارش نے مریم نواز کے پیرس کا پول کھول دیا۔ اقتدار میں کئی بار آنے کے باوجود لاہور کی حالت اب بھی ابتر ہے۔ مریم نواز ترقیاتی کاموں کے لیے علی امین گنڈا پور سے ٹیوشن لیں۔ بیرسٹر سیف نے پنجاب میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے کہا کہ لاہور ایک بار پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کرنا بھی اب جرم بن چکا ہے۔ زبردستی نعرے لگوانے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دی جائے۔ صوبائی مشیر نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اور کابینہ نے دورہ لاہور میں سڑکوں کی حالت زار دیکھی۔ تعفن اور بدبو کے باعث لاہور کی سڑکوں پر سانس لینا بھی دشوار ہو چکا۔
پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ بانی کو ڈیتھ سیل میں اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ بانی کی ملاقاتیں ساتھیوں اور رفقا سے بند کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کو چلانے والوں کو کہتے ہیں عام شہری کے حقوق تک کیوں نہیں دیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے عام شہریوں کے حقوق مانگنے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو کتابیں اخبارات کی رسائی بند کر دی گئی ہے۔ عدالتی سرپرستی میں 6 افراد کو ملاقات کا کہا گیا تھا۔ سابق وزیراعظم کے دور میں جو بھی اڈیالہ میں رہا تھا اس کی ملاقاتوں پر کبھی بھی پابندی نہیں لگی تھی۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے، جس کے علاقے لیاری میں 6 منزلہ عمارت کی چھت گر گئی، 2 خواتین جاں بحق، 4 زخمی ہو گئیں۔ واقعہ لیاری میں کھڈا مارکیٹ کے قریب پیش آیا۔ ابراہیم منزل نامی 6 منزلہ عمارت کی 6ٹھی منزل کی چھت کا ایک حصہ 5ویں منزل پر آ گرا، جس کے نتیجے میں 5ویں منزل کا فلور بھی 4تھی منزل پر جا گرا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، عمارت کو خالی کرا لیا گیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے لیاری کے علاقے کھڈا مارکیٹ میں عمارت کی 6ٹھی منزل کی چھت گرنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ڈی جی ایس بی سی اے اور ڈپٹی کمشنر سے حادثے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ سعید غنی نے کہا کہ حادثہ جس عمارت میں ہوا اس کی پوری رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لیاری میں چھت گرنے کے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی، کہا کہ انسانی جانوں کے نقصان پر انتہائی افسوس ہے، واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو مخدوش عمارتوں کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ عمارتوں کی اسٹرکچرل جانچ پڑتال کی جائے، لیاری سمیت کراچی بھر میں خطرناک عمارتوں کو فوری خالی کرایا جائے، متاثرہ خاندانوں کو سندھ حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کسانوں کو آسان شرائط پر قرض دینے کے لیے لاہے عمل بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت زرعی ترقی کے لیے منصوبہ بندی اور ایگری فائنینسنگ پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ 12 ایکڑ سے کم زمین والے کسانوں کو زرعی سہولیات کی فراہمی ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ترقی زرعی شعبے اور کسانوں کی پیداواری کی ویلیو ایڈیشن سے مشروط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زرعی شعبے میں ترقی کے لیے چھوٹے کسانوں کو سہولیات دینا اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی ہے، جو اصلاحات اور نجکاری کے لیے قابل عمل تجویز مرتب کرے گی۔ وزیر توانائی اس کمیٹی کے چیئرمین جبکہ وزارت صنعت کے سیکریٹری کنوینر ہوں گے۔ وزیر خزانہ، وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق اور وزیر اقتصادی امور کمیٹی ارکان میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی 30 روز کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ چینی کی پیداوار، درآمد، برآمد، قیمتوں، سبسڈی اور ذخیرہ اندوزی پر قوانین کے جائزہ لے گی۔ سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی 14 اگست کے سلسلے میں سندھ بھر میں مختلف تقریبات کے بھرپور انعقاد کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 1 اگست سے جشن آزادی کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جو 15 اگست یا پورا مہینہ جاری رہے گا۔ شرجیل میمن کی مرکزی تقریب کراچی میں مزار قائد پر کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، میئرز، کمشنر اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ فیصلہ ہوا ہے کہ صوبے کے 30 اضلاع میں 97 مقامات پر کھیلوں، ثقافت اور قومی یکجہتی سے متعلق سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ ہر ضلع میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص کی تقریبات کا حصہ بنایا جائے گا۔ فشریز ریلی، فیملی فیسٹیولز اور شاپنگ مالز میں قومی نغموں کے ذریعے جشن کا رنگ جمایا جائے گا۔ 10 اگست کو کراچی میں میراتھن اور 14 اگست کو سائیکل اور ڈنکی کارٹ ریس کا انعقاد کیا جائے گا۔ سعید غنی نے بارشوں اور چہلوں کے پیش نظر منصوبہ بندی میں احتیاط کی ہدایت کی ہے، جبکہ ناصر حسین شاہ نے عوام کی بھرپور شمولیت اور قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے پر زور دیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور گاڑیوں پر قومی پرچم لگائیں، آزادی کی تقریبات کو قومی فخر کا مظہر بنائیں۔
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ برانچ رجسٹری کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے بار کونسلز کے نمائندے وفد سے ملاقات کی اور ملاقات میں وکلاء کے مسائل اور تجاویز پر گفتگو کی۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شکیل احمد بھی موجود تھے۔ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے کوئٹہ اور مکران کی خواتین وکلاء کے لیے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں خصوصی تربیتی پروگرام اور وکلاء کے 2 بینچز کے لیے ٹریننگ کا اعلان کیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ برانچ رجسٹری میں بار روم کے لیے جگہ مختص کرنے، قانونی برادری اور سائلین کے لیے سہولیات مرکز کے قیام کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ چیف جسٹس نے وکلاء کے مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی کرائی اور قانونی تعلیم اور انصاف کی بہتری کے عزم کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے کوئٹہ اور اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد شہریوں کے لیے ٹرین سے سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام میل، ایکسپریس، انٹرسٹی اور مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ٹرینوں کے کرایوں میں اضافے کا اطلاق 18 جولائی 2025 سے ہوگا۔ 2 جولائی 2025 کو پاکستان ریلوے نے 1 ماہ کے دوران دوسری بار مسافر، ایکسپریس اور میل ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کیا تھا۔ ایکسپریس اور مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 2% اضافہ کیا گیا تھا، جس کا اطلاق 4 جولائی 2025 سے ہوا تھا۔ اضافہ ایڈوانس بکنگ پر بھی عائد کیا گیا ہے۔ بیرون ملک فرار اشتہاریوں کے خلاف سی ٹی ڈی کا ایکشن جاری ہے۔ اسپیشل آپریشن سیل نے UAE سے 5 مطلوب اشتہاری گرفتار کر لیے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان قتل اور مالی فراڈ کے سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ سیالکوٹ پولیس کو مطلوب محمد جمیل، ناروال کے گلباز خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CTD نے کہا کہ فیصل آباد پولیس کو مطلوب محمد الیاس اور شہزاد خورشید کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کو مالی فراڈ کے کیس میں مطلوب نوید ڈار گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری جانب سندھ پولیس کو دہشت گردی کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور کی ڈالفن ٹیم نے گلشن راوی سے اشتہاری صدیق کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ڈالفن کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف تھانہ گلشن اقبال کراچی میں دہشت گردوں کی مالی معاونت اور سہولت کاری کا مقدمہ درج ہے۔ ملزم کے خلاف 6 سال قبل مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور روپوش ہو گیا تھا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے احکامات پر شہر بھر میں جراثیم کش سپرے مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کے مطابق جراثیم کش سپرے مہم کراچی کے 7 اضلاع میں ہوگی۔ جراثیم کش سپرے مہم کا مقصد شہریوں کو وبائی امراض سے بچانا ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر فیومیگیشن نے بتایا کہ ڈینگی مچھر، مکھی، چکن گونیا اور دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لیے سپرے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مساجد، امام بارگاہوں اور تفریحی مقامات کے اطراف میں سپرے کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر فیومیگیشن نے کہا کہ ندی نالوں اور کچرا کنڈیوں کے اطراف مسلسل سپرے کیا جائے گا۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک بھر سے طلبہ کی بھرپور شرکت۔ ISPR کی انٹرنشپ پاکستان کے 33 شہروں میں بے وقت کامیابی سے جاری ہے۔ انٹرنشپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیز کے 6500 طلبہ پاکستان بھر سے حصہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی اور جامع انٹرنشپ میں شرکت پر طلبہ کا جوش دیدنی ہے۔ طلبہ کو عالمی، تخلیقی اور علمی سرگرمیوں سے بھرپور تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر طلبہ نے اپنے جذبات اور عزم کا بھرپور اظہار کیا اور کہا پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں نوجوان نسل کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے اور مل کر ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ انٹرنشپ پروگرام کے دوران ملک کی نامور شخصیات طلبہ کو اہم موضوعات پر رہنمائی فراہم کریں گی۔ تعلیمی ترقی اور قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے طلبہ کو اہم موضوعات سے روشناس کروایا جائے گا۔ سمر انٹرنشپ پروگرام نوجوانوں کو نئی سوچ، نیا ویژن اور عملی تربیت فراہم کرنے کا پلیٹ فارم ہے۔ سمر انٹرنشپ پاک فوج کی جانب سے نوجوان نسل کو باصلاحیت بنانے کے لیے ایک مؤثر اقدام ہے۔ کھیلوں کے میدان سے خبر ہے کہ ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا مقابلہ جرمنی میں سج گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستانی دستے کی روایتی لباس میں شرکت۔ برلن کے فریبرائن روہر نے جاری ان گیمز میں 150 ممالک کی یونیورسٹی کے 17 سے 25 سال کے 9020 ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ ان گیمز کو منی اولمپکس بھی کہا جاتا ہے۔ 24 ایتھلیٹس کے ساتھ 12 مختلف یونیورسٹیز کے آفیشلز بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستانی ایتھلیٹس 6 کھیلوں ایتھلیٹکس، جوڈو، ٹیبل ٹینس، تائیکوانڈو، سوئمنگ اور آرچری میں حصہ لیں گے۔